بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی بمباری میں غزہ کے درجنوں فلسطینی شہید، انسانی بحران شدت اختیار کر گیا۔ اسرائیل نے ایک بار پھر غزہ میں وحشیانہ بمباری کرتے ہوئے شمالی اور جنوبی علاقوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 71 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ حملے سحری کے وقت کیے گئے جب زیادہ تر شہری اپنے گھروں میں موجود تھے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس رفح میں کم از کم 10 رہائشی عمارتوں پر ایک بار پھر بمباری کی، جس میں پورے کے پورے خاندان شہید ہو گئے۔ نیتن یاہو کی مغربی کنارے پر بھی حملے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ یرغمالیوں کو فوری رہا نہ کیا گیا تو مغربی کنارے پر بھی حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا۔ نیتن یاہو کی دھمکی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب غزہ میں بربریت کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے غزہ پر رات بھر سے حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں نومولود بچی بھی شامل ہے۔ یمن سے اسرائیل پر داغا گیا حوثی میزائل تباہ۔ یمن کے حوثی گروپ نے اسرائیل پر ایک بیلسٹک میزائل داغنے کی ذمہ داری قبول کر لی، جسے اسرائیلی دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ یہ میزائل تل ابیب کے قریب بن گوریون ایئرپورٹ کے طرف فائر کیا گیا تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے تصدیق کی ہے کہ یہ میزائل اسرائیلی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں اسرائیل میں کئی مقامات پر سائرن بجائے گئے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے 2 ماہ کی مہلت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو نیا جوہری معاہدہ کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت دے دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خط کے ذریعے ایران کو مذاکرات کی دعوت دی، جو متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کے ذریعے ایرانی حکام تک پہنچایا گیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے تصدیق کی کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ جوہری تنازع کو جلد از جلد سفارتی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر ایران مذاکرات سے انکار کرتا ہے تو متبادل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ میکرون کا محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ اور یوکرین جنگ پر بات چیت۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں غزہ کی صورتحال اور روس یوکرین جنگ سمیت متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی اور معصوم فلسطینیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایمانوئل میکرون اور شہزادہ محمد بن سلمان نے غزہ پر اسرائیلی حملے روکنے اور اس شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوششوں پر بھی بات چیت کی ہے۔ مودی سرکار کا کسانوں پر کریک ڈاؤن، سینکڑوں گرفتار، احتجاجی کیمپ مسمار کر دیے۔ بھارتی ریاست پنجاب میں پولیس نے سینکڑوں کسانوں کو حراست میں لے لیا اور ان کے احتجاجی کیمپوں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ کسان گزشتہ سال فروری سے ہریانہ اور پنجاب کی سرحد پر دھرنا دیے ہوئے تھے، جہاں انہیں دارالحکومت نئی دہلی کی جانب مارچ سے روک دیا گیا تھا۔ پولیس افسر نانک سنگھ نے خبرساں ایجنسی ANI کو بتایا کہ کارروائی کے دوران کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور کسان خود بسوں میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان اہم بات چیت۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان ایک اہم ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے روسی صدر سے ہونے والی حالیہ گفتگو کے اہم نکات پر تبادلہ خیال کیا۔
ترجمان کے مطابق اس فون کال میں صدر زلنسکی نے امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا اور یوکرینی اور امریکی ٹیموں کے درمیان مشترکہ تعاون کے مثبت آغاز کو سراہا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کی حالیہ ملاقات نے جنگ کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا ہے جس سے مستقبل میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ کرسک میں ہمارے فوجی یوکرینی افواج کو مکمل شکست دے رہے ہیں، روسی صدر۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ کرسک میں ہمارے فوجی یوکرین کی مسلح افواج کو مکمل شکست دے رہے ہیں۔ اپنے بیان میں پوٹن نے کہا تھا کہ کرسک کے علاقے میں موجود تمام یوکرینی اور غیر ملکی فوجی دہشت گرد ہیں۔ ترجمان کرملن دمتری پیسکوف کے مطابق صدر پوٹن اور ٹرمپ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے اور بھروسہ کرتے ہیں۔ دمتری پیسکوف نے کہا، دونوں رہنما روس امریکہ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ روس اور امریکہ تعلقات سابقہ امریکی انتظامیہ نے تباہ کر دیے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی ثالثی میں روس اور یوکرین میں 350 قیدیوں کا تبادلہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی کوششوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ماسکو اور کیف کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا آغاز ہو گیا۔ پہلے مرحلے میں 350 قیدیوں کو تبادلہ ہوا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے 175 جنگی قیدیوں کو رہا کیا۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق رہائی پانے والے روسی فوجی بیلاروس پہنچے جہاں سے انہیں علاج کے لیے روسی فیڈریشن منتقل کر دیا گیا۔ یوکرین نے بھی روس سے 30 روز کے لیے عارضی اور محدود جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زلنسکی نے روس سے 30 روز کے لیے عارضی اور محدود جنگ بندی پر اتفاق کر لیا، جبکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے معدنی ذخائر کے بعد توانائی تنصیبات پر ملکیت کی بھی خواہش ظاہر کر دی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی ہم منصب سے ٹیلی فون پر 1 گھنٹے سے زیادہ بات چیت ہوئی، جس میں زلنسکی نے امریکی تعاون کا شکریہ ادا کیا اور اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ روس کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے نہیں کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکہ میں داخلے پر پابندی کے لیے ملکوں کی فہرست بنانے کی تردید کر دی۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان نے بتایا کہ کئی دنوں سے جس فہرست کا انتظار ہو رہا ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر امریکی سلامتی کے لیے جائزہ لیا جا رہا ہے کہ ویزا مسائل سے کس طرح نمٹا جائے اور کسے داخلے کی اجازت دینی ہے۔ جب یہ جائزہ مکمل ہوگا تو ہم اس بارے میں بات کر سکیں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہزاروں مسلمان مسجد اقصی پہنچ کے روپرور مناظر۔ رمضان المبارک کے تیسرے اور آخری عشرے کے آغاز کے ساتھ ہی مشرق وسطی میں لاکھوں مسلمان عبادت کے لیے مقبوضہ بیت المقدس کا رخ کر رہے ہیں۔ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی رمضان کے آخری دنوں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند مسجد اقصی پہنچے، جہاں عبادات اور شب بیداری کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایمیزون کا 14,000 ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ۔ ایمیزون نے اخراجات میں کمی اور کارکردگی بہتر بنانے کی کوششیں تیز کرتے ہوئے 14,000 ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق معروف ای کامرس کمپنی ایمیزون نے اپنی عالمی انتظامی ٹیم میں 14,000 ملازمتوں کو ختم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، جو 2025 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر جارحیت جاری، مزید 60 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ میں نتساریم کوریڈور پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی قبضے سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت محدود ہو گئی۔ گزشتہ ماہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج نے نتساریم کوریڈور خالی کر دیا تھا۔ اسرائیل نے منگل کو 436 فلسطینیوں کو شہید کیا، جن میں 183 بچے بھی شامل ہیں۔ یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ۔
23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ محدود پیمانے پر روایتی جوش و جذبے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یوم پاکستان پریڈ کو محدود پیمانے پر منعقد کرنے کا فیصلہ رمضان المبارک کی وجہ سے کیا گیا۔ پریڈ میں بدستور تینوں مسلح افواج کے دستے شرکت کریں گے۔ یوم پاکستان پریڈ ایوان صدر کے احاطے میں منعقد کی جائے گی۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی 25 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ انچارج کنٹرول روم کا کہنا ہے کہ 2022 میں دریائے سندھ میں 40% پانی کی کمی تھی۔ سکھر بیراج پر 25 سال میں زیادہ سے زیادہ 53% پانی کم رہا۔ دریائے سندھ میں پانی کی کمی 52% ہو چکی ہے۔ سکھر بیراج پر ریکارڈ پانی کی کمی 69% تک پہنچ چکی ہے۔ گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کی سطح میں تشویشناک حد تک کمی ریکارڈ کی گئی۔ چیمپئن ٹرافی جیتنے پر بھارتی کرکٹ بورڈ کا ٹیم کے لیے بڑے انعامات کا اعلان۔ BCCI بھارتی ٹیم کو 58 کروڑ بھارتی روپے دے گا۔ یہ رقم ٹورنامنٹ میں فتح کا حصہ بننے والے کھلاڑیوں، کوچنگ عملے اور سلیکشن کمیٹی کے اراکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بیرین کروڈ فیوچر کی قیمت میں 43 سینٹ کا اضافہ ہوا۔ 0.6% اضافے سے قیمت 71.21 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گئی۔ 3 مارچ کے بعد یہ بلند ترین سطح ہے۔ ملکی تاریخ میں سونے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سونے کے نرخ میں آج 1800 روپے فی تولہ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت 3,20,800 روپے کی سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونا 1543 روپے مہنگا ہوا، جس کے بعد 10 گرام سونے کی نرخ 2,75,034 روپے ہو گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔